روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، لیسن نمبر 27 آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور حسب معمول پہلے اس کے کانسیپٹس ہم دیکھیں گے. اور کانسیپٹس میں سے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لیسن جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے اسپیشل افعال کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور اسپیشل افعال میں ایک فعل ہم پڑھ چکے ہیں جس میں فا کلمہ ویک ہو تو اس کو ہم المعتل الفا کہتے ہیں. اور پھر اس المعتل الفا کو ہم نے کہا کہ اس کا دوسرا نام تھا المثال، اور مثال یا واوی ہوگا یا یائی ہوگا. آج ہم دیکھیں گے کہ جس کا عین کلمہ ویک ہو، جس فعل کا عین کلمہ ویک ہو، ویک ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ یا واو ہو یا ہو، تو اس کو المعتل العین کہتے ہیں. اور اسی کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ الاجوف بھی ہے. اور یہ الاجوف جو ہے یہ بھی یا واوی ہوگا یا یائی ہوگا. اجوف واوی ہوگا یا اجوف یائی ہوگا. ایک فعل بس ہم کھولتے ہیں. فعل ہے قال. قال یقول جو ہے، قال بیسیکلی قول ہے، اور یقول جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن جو ہے یہ باب نصرہ کا بنتا ہے نا. قوالا سے یقول، یہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے نا. آپ دیکھیں نصرہ ینصرو ہے. اب ینصرو کے پیٹرن پر اس کو ایکچولی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو ہونا چاہیے تھا یکولو. ٹھیک، لیکن پھر اس کو یہ ضمہ اور یہ سکون آپس میں انٹرچینج ہوئے تو یہ یقولو آیا اس پیٹرن کے اوپر. تو قالا ماضی ہے، کھولتے ہیں اس کو. قالا قالا قالو قالت قالتا. اب اس کو دیکھیے، نصر نصرا نصرو. اس کے بعد یہاں آپ کا تھا نصرت نصرتا نصرن. اب آپ دیکھیے یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا فرسٹ ریڈیکل ہے، یہ سیکنڈ ریڈیکل ہے، یہ تھرڈ ریڈیکل ہے، اور یہ نون النسوہ اضافی جو بتا رہا ہے کہ میں فاعل ہوں. اسی پیٹرن پہ اس کو لائیں تو آپ کا فرسٹ ریڈیکل یہ آپ کا سیکنڈ ریڈیکل ہے. اس نے اب سکون لے لینا تھا، یہ ویک لیٹر ہے.
اور یہ آپ کا تھرڈ ریڈیکل ویسے اسکول لیتا ہے چھٹے پہ آ کے، تو یہ یوں آ گیا. ٹھیک. اب آپ نوٹ کریں کہ یہ دو سکون آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. دو سکون اکٹھے ہو گئے تو اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. جب پڑھا نہیں جا سکتا تو پھر اب آپ یہ کرتے ہیں کہ ویک والے کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور پچھلے کو آپ نے ضمہ دے دیا، تو یہ ہو گیا کل. اب چلاتے ہیں اس کو آگے، بالکل سمپل ہے. کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتن کلتو کلنا. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اس کو کھولیں. قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا قلتو قلنا. اب اسی سے مضارع بنائیں. قالا سے مضارع بنے گا یقول، یقول یقولانی یقولون تقول تقولانی یقلن. پھر تقول تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقلنا. اقول اور نقول. امر بنا لیں اس سے، بس امر ان سے بننا ہے آپ کا. بنائیے. تا آپ اڑائیں گے اور اس کو آپ سکون دیں گے. ٹھیک. اب یہ دو سکون پھر اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس، تو اب آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو، لہذا ویک کو جب آپ ڈراپ کریں گے تو یہ رہ جائے گا کل. یہاں پہ آپ جب کریں گے تو یہ ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہوگا، تو یہ رہ جائے گا کولا. اور جب یہاں ڈراپ کریں گے یہ ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہو جائے گا، تو اب یہ رہ گیا آپ کا کولو کولو قولن سدیدا. اسی طریقے سے یہ آ جائے گا کولی کولا کلنا. ٹھیک. یہاں پہ یہ ڈراپ ہوگا، یہ ڈراپ ہوگا، یہ ڈراپ ہوگا، یہ ڈراپ ہوگا، یہاں پہ صرف یہ ڈراپ ہوگا.
ایک دفعہ اس فعل کو ہم دوہرا رہے تھے. قالا قالا قالو، قالا قالا قالو، قالت قالتا قلنا، قالت قالتا قلنا، قلتا قلتما قلتم، قلتا قلتما قلتم، قلتی قلتما قلتن، قلتی قلتما قلتن، قلتو قلنا، قلتو قلنا، یقول یقولان یقولون، یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقلن، تقول تقولان یقلن، تقول تقولان تقولون، تقول تقولان تقولون، تقولین تقولان تقلن، تقولین تقولان تقلن، اقول نقول. اقول نقول. اور امر کیا بنے گا؟ قل قولا قولو، قل قولا قولو، قولی قولا قلنا. قولی قولا قلنا. ایک فعل اور دیکھ لیں، اور وہ فعل ہے باء یبیع. یعنی یہ کون سا تھا؟ یہ اجوف واوی تھا. اب ایک اجوف یائی دیکھتے ہیں. فعل ہے باء، مضارع ہے یبیع. تو یہ کون سا ہوگا؟ اجوف یائی ہے باب ضربہ سے. کھولتے اس کو. باء باء باؤ، باء باء باؤ، باءت باءتا بئنا. باءت باتا بہنا. ٹھیک، یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں آپ کہ باب نصرہ کے علاوہ یہ جو چھٹا نمبر ہے، یہاں سے فا کلمہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسے آپ نے کہا باء باء باؤ باءت باءتا بئنا. اور آگے پھر سمپل ہے بئتا بئتما بئتم، بہتا بہتما بہتم، بئتی بئتما بئتن، بہتی بہتما بہتن، بئتو بئنا. بہتو بہنا. اب آئیے ذرا یبیع سے کھولتے ہیں. یبیع یبیعان یبیعون، یبیع یبیعان یبیعون، تبیع تبیعان یبئن، تبیع تبیعان یبہنا، تبیع تبیعان تبیعون، تبیع تبیعان تبیعون، تبیعین تبیعان تبئن، تبیعین تبیعان تبہنا، ابیع نبیع. ابیع نبیع. امر کیا بنے گا تبیع سے؟ تبیع سے اب دیکھیے امر بنانا ہے ہم نے. یہ گرے گا، اس کو سکون ملے گا. یہ دو سکون اکٹھے ہوئے تو یہ یا ڈراپ ہو جائے گا. اب یہ سمپل رہ گیا بے. ٹھیک، دوسرا کیا تھا؟ تبیعان. یہ سمپل، یہ ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہوگا تو یہ صرف رہ جائے گا، سوری، تبیع. اور تبیعون سے ہاں سوری، یہ بنے گا بی آ. وہ تو ڈراپ ہو گیا نا. اسی طریقے سے اس کا یہ ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ رہ جائے گا بی او.
پھر بیعی بیعا بئنا، بیعی بیعا اور بئنا. ایک دفعہ پھر اس کو کر لیں. باء باآ باؤ، باء باآ باؤ، باءت باعتا بئنا، باءت بئتا بہنا، بئت بئتما بئتم، بہتا بہتما بہتم، بئتی بئتما بئتن، بہتی بہتما بہتن، بئتو بئنا، بہتو بہنا، یبیع یبیعان یبیعون، یبیو یبیان یبیون، تبیع تبیعان یبئن، تبیو تبیان یبینا، تبیع تبیعان تبیعون، تبیو تبیان تبیون، تبیعین تبیعان تبئن، تبیئین تبیان تبہنا، ابیع نبیع. ابیو نبیو، اور امر بنے گا بے بی آ بی او، بہ بی آ بی او، پھر آئے گا بی ای بی آ بئنا، بہ ای بہ آ بہنا. بئنا. تیسرا فعل ایک اور دیکھ لیں، اور وہ ہے نام، یعنی یہ باب ضربہ سے تھا، قال یقول باب نصرہ سے. اب ہم ایک باب سمع کا دیکھ لیتے ہیں. فعل ہے نام ینام. نام ایکچولی کیا تھا؟ نویما. نویما سے اس کو نامہ سے سمع سے یسم و مضارع بنتا. تو اس کو کیا بننا چاہیے تھا؟ اس کو بننا چاہیے تھا ین ومو. ایکچولی اٹ شوڈ بی لائک دس. دیکھیں لیکن یہ واو جو ہے اس کی حرکت اس کو دی اور اس واو کو الف سے بدل دیا تو یہ بنا ینامو. اور یہ بھی ظاہر باب نصرہ نہیں ہے تو چھٹے پہ جا کے یہ بھی ماضی میں چینج جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گی. نام ناما نامو، ناما ناما نامو، نامت نامتا نمنا، نحمت نحمتا نمنا، نمتا نمتما نمتم، نمتا نمتما نمتم، نمتی نمتما نمتن، نمتی نمتما نمتم، نمتو نمنا. نمتو نمنا. ینامو سے ینامو ینامانی ینامون، ینامو ینامانے ینامون، تنامو تنامانی ینمن، تنامو تمانانے یمن، ینمن ینمن، ینمن. پھر تنامو تنامانی تنامون، تنامو تنامانے تنامون، تنامین تنامانی تنمن، تنامنا تنانامے تنمنا، انامو ننامو، انامو نام. ننامو. اب دیکھیے تنامو سے امر بنائیے. کیا کریں گے؟ اس کو گرائیں گے اور اس کو آپ سکون دیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہی سکون کے ساتھ ہے تو یہ دو سکون اکٹھے ہوئے تو پڑھا نہیں جا سکتا، یہ الف ڈراپ ہو جائے گا. اب یہ سمپل رہے گا نم. سو جا. دوسرا دیکھیے کیا بنے گا. تنامو سے دوسرا تھا تنامانی. تنامانی سے سمپل یہ صرف دو ڈراپ ہوں گے تو یہ رہ جائے گا ناما ناما. تنامو تنامانی، تنامو سے نم، تنامانی سے ناما، اور تنامونا سے یہ گرے گا اور یہ گرے گا تو یہ رہ جائے گا نامو. تنامینا سے
یہ گرے گا اور یہ گرے گا تو یہ رہ جائے گا نامی، اور پھر تناما اسی طرح آ جائے گا، اور تناما تنمنا سے نمنا، چھٹے کی بات کروں میں، تنمنا سے اس سے صرف اس نے ڈراپ ہونا ہے نا بس، تو یہ رہ جائے گا نمنا، امر بن جائے گا نمنا، امر ہے نم ناما نامو، نم ناما نامو، نامی ناما نمنا، نامی ناما نمنا. ٹھیک ہے. اجوف ہم نے باب نصرہ سے بھی دیکھا، باب ضرابہ سے بھی دیکھا، اور باب سمع سے بھی دیکھا. کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کنفیوژن والی بات ہونی چاہیے. اور منصوب مجزوم بالکل سمپل ہے. ظاہر جہاں مجزوم ہوگا، منصوب ہوگا تو یہ یقولا آ جائے گا، یقولا یقولا یقولو، تقولا تقولا یقلنا، تقولا تقولا تقولو، تقولی تقولا تقلنا، اقولا نقولا. لم وغیرہ کے ساتھ آئے گا تو یہ رہ جائے گا یقل. ٹھیک ہے. یقولا یقولو، تقل تقولا یقلنا، تقل تقولا تقولو، تقولی تقولا تقلنا، اقل نقل. دوسری بات اس میں جو ہے فعل کے علاوہ وہ دیکھ لیں. اب واو القسم جو ہے یہ سٹریس کرنے کے لیے اور ایمفیسس کے لیے آتی ہے. جب یہ ماضی کے ساتھ آتی ہے تو پھر جواب القسم جو ہے وہ لقد کے ساتھ آتا ہے. مثبت جملہ ہو، جواب القسم لقد کے ساتھ، ماضی ہو اور جملہ مثبت ہو، یعنی افرمیٹو ہو، تو لقد کے ساتھ آئے گا جملہ. ہم کہتے ہیں واللہ لقد کدت اموت، واللہ لقد کدت اموت. تو واللہ کا یہ واو جو ہے یہ واو القسم کہلائے گا. اور یہ جو ہے جملہ، یہ پورا جملہ جواب القسم کہلائے گا. لقد ذرا سٹریس دینے کے لیے جواب القسم کے ساتھ آتا ہے. کد تو فعل اور فاعل، اور پھر امو تو ونس اگین فعل اور فاعل ہے. البتہ اگر جملہ نیگیٹو کا ہو، یعنی مثبت جملہ نہ ہو، تو پھر اسلام کی ضرورت نہیں آپ کو نا، یہ یعنی لقد کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہتے ہیں واللہ ما اکلت شیئا، اب نیگیٹو جملہ ہوگا نا، اللہ کی قسم ما اکلت شیئا، I did not eat, I eat nothing، میں نے کچھ نہیں کھایا. تو یہ نیگیٹو جملہ تھا. لہذا اب آپ کو یہاں پر لقد دینے کی ضرورت نہیں تھی. لقد آپ اس وقت دیں گے واو القسم کے بعد جب جملہ مثبت ہوگا، افرمیٹو ہوگا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین، یہ دیکھیے یہ سارے واو کیا ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، آگے دیکھیے کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. تو یہ جو پہلے چاروں واو تھے، والتین والزیتون والطور السنین وہذا البلد الامین، یہ سارے جو کثرت، یہ جو سارے واو تھے، یہ والے، یہ سارے واو کیا کہلاتے ہیں؟ واو القسم. اور ظاہر جملہ مثبت ہے، لقد کے ساتھ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیسری بات، ظن یظن جو ہے، اس کو دو مفعول بھی درکار ہوتے ہیں، اور وہ دونوں مفعول بھی بیسیکلی مبتدا خبر ہوتے ہیں اگر جملہ اسمیہ میں وہ آئے تو. مثلا ہم کہتے ہیں الجو جمیل، میں کہتا ہوں اظن الجو جمیلا، اظن الجو جمیلا، تو یہ اس کا مفعول بھی نمبر 1، یہ مفعول بھی نمبر 2، جبکہ اوریجنلی یہ کیا تھے؟ اوریجنلی یہ مبتدا خبر تھے. الباب مغلق، لگائیں اظن، اظن الباب مغلقن، اظن الباب مغلقن. اور آخری بات اس لیسن کے حوالے سے، چوتھا کانسیپٹ، جاء سے مضارع بنتا ہے، یجیء، یجیء جو ہے وہ لکھنے میں یوں آئے گا، یہ حمزہ یا سے تھوڑا سا فاصلے پہ آگے آئے گا، لیکن جب میں اس کے ساتھ لم لگاتا ہوں اب یہ اس کے اوپر آتا ہے اور یہ پڑھا جائے گا لم یجئ، جبکہ اوپر والا کیا پڑھا جائے گا؟ یجیء، یعنی وہاں یا کی ساؤنڈ پوری آئے گی اور پھر او کیٹیگوری کا الگ پڑھا جائے گا، جبکہ لم کے ساتھ یجئ حمزہ کی آواز تو آئے گی لیکن اب یہاں پہ یا کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. یہاں پہ صرف حمزہ جو اس کو کرسی کے طور پہ یوز کرے گا یا کو، تو لم یجئ جبکہ یجیء. دو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس رہ گئے، میں وہ پہلے لکھ دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لیسن شروع کریں گے. ایک میں نے بھی لکھا لا ینبغی، لا ینبغی جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں ایکسپریشن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ پراپر. لا ینبغی للطالب، it is not proper for a student ان یغیب. غیر حاضر ہونا یہ شایان شانی اسٹوڈنٹ کے، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا ینبغی للطالب ان یغیب. لا ینبغی لا ينبغي لك ان تقول هذا. لا ينبغي لك یعنی it is not proper for you ان تقول هذا کہ تم اس طرح کی باتیں کرو، یہ مناسب نہیں تمہارے لیے. اور دوسری بات جو مس ہوگی وہ یہ تھی کہ مات فعل ماضی ہے
اس کا ایک مضارع ہوتا ہے مات یماتو، جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے فعل کیا تھا نام ینامو سے، جیسے نام ینامو ہے ایسے ہی مات یماتو بھی ہے، لیکن مات یماتو سے ایک اور بھی آتا ہے پھر، وہ مات یموتو. اس کے مضارع دو طرح سے آتے ہیں، یعنی یہ باب نصرہ سے، قال یقول سے، قال یقول مات یموتو. فرق پڑے گا صرف کھولتے ہوئے، آپ کو چھٹے پہ جا کے ماتا کو کھولیں گے تو یہ آئے گا ماتا ماتا ماتو، ماتا ماتا ماتو، ماتت ماتتا متنا متنا، یعنی اس پہ اگر آئیں گے تو پھر چھٹا آئے گا متنا. آگے سمپل ہے متا متما متم، متا متما متم، متی متما متن، متی متما متن، متو متنا. متو متنا. اور یہ جو متو ہے اس کو قرآن مجید نے 9 ٹائم یوز کیا ہے، 9 دفعہ یہ قرآن میں اس انداز سے آیا. ماتا یماتو یا ماتا یموتو، یہ دونوں انداز سے فعل یوز ہوتا ہے. جب یہ ماتا یماتو آتا ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ماتا ماتا ماتو، ماتا ماتا ماتو، ماتت ماتتا متنا، ماتا ماتا متنا، متا متما متم، متا متما متم، متی متما متن، متی متما متن، متو متنا. تو یہ متو جو ہے یہ قرآن مجید 2 مرتبہ یوز کیا اس کا، اور ویسے مضارع میں قرآن مجید نے صرف یموتو یوز کیا ہے، یعنی وہ باب نصر سے یوز ہوا ہے. اس باب سے بھی دیکھ لیں ماتا ماتا ماتو، ماتا ماتا ماتو، ماتت ماتتا متنا، ماتا ماتتا متنا، متا متما متم، متا متما متم، متی متما متن، متی متما متن، متو متنا. متو متنا. تو متو 9 دفعہ، جبکہ متو جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا، اور نارملی فعل مضارع یموتو جو ہے یہ قرآن مجید نے یوز کیا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله